قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فباب العدة. الحديث الأول عن السبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح للنكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. طلاق کے بیان کے بعد عدت کا ذکر کیا ہے. عدت عدد سے ہے، کیونکہ یہ معدود ہے مہینوں سے یا حیض سے. عدت اس مدت انتظار کو کہتے ہیں جو عورت اپنے شوہر سے جدائی کے بعد، خواہ وہ جدائی طلاق کے نتیجے میں ہو، خلا کے نتیجے میں ہو، فسخ نکاح کے نتیجے میں ہو، یا شوہر کی وفات کے بعد کی عدت ہو، جس مدت انتظار میں وہ ٹھہری رہتی ہے دوسرا شوہر کرنے کے لیے، اسی مدت انتظار کو، اسی مدت تربص کو عدت کہتے ہیں. شوہر سے جدائی کے بعد ایک مدت جو شریعت نے مقرر کی ہے، طلاق کی مدت مقرر کی ہے. اسی طریقہ سے متوفی عنہا زوجہا، جس کا شوہر مر گیا ہے اس کو عدت وفات گزارنی ہے. تو جو مدت شریعت نے مقرر کی ہے انتظار کی، اس انتظار کی مدت کو گزارنا دوسری شادی کرنے سے قبل، وہی عدت ہے. گویا شریعت کی طرف سے مقررہ مدت انتظار کو گزارنے کا نام عدت ہے، جو شوہر سے جدائی کے نتیجے میں، فراق کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے دوسرا شوہر کرنے سے پہلے. اور اس کی بڑی حکمت ہے کہ اگر مرد نے طلاق دیا ہے تو انتظار کرے عدت، تاکہ اس کا رحم کی حقیقت واضح ہو جائے کہ اس میں حمل پل رہا ہے یا یہ کہ رحم حمل سے خالی ہے. اگر ماہواری آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حمل نہیں ہے پیٹ میں، اور اگر ماہواری رک گئی تو سمجھا جائے گا کہ عدت وضع حمل ہے، حاملہ ہے وہ. تو استبراء رحم جس کو کہتے ہیں، کہ رحم کی پوزیشن کلیئر ہو جانی چاہیے کہ آیا وہ حاملہ ہے یا غیر حامل، اس کے لیے عدت رکھی گئی تاکہ اختلاط انصاب نہ ہو. پہلے مرد سے مثال کے طور پر وہ حاملہ ہے، اور اگر اس کو شادی کی اجازت طلاق کے بعد ہی دے دی جاتی تو ممکن ہے کہ وہ حاملہ ہوتی اور دوسرا شوہر پھر اسے وطی کرتا تو اختلاط نسب ہوتا، اور اس طریقہ سے بڑا فساد پیدا ہوتا. بیٹا کسی کا کہلائے کسی کا، اور حرمت، حلت، وراثت وغیرہ سب مسئلے گڑبڑ ہو جاتے. اور وفات کے بعد تیسری ایک علت یہ بھی ہے کہ طلاق دینے کے بعد ایک لمبا انتظار ہے. اگر جوان عورت ہے جس کا حیض جاری ہے تو اس کو 3 حیض کی مدت کا انتظار کرنا ہے عورت کو، اس کی زوجیت سے نکلنے کے لیے.
یہ اس لیے تاکہ مرد طلاق دینے کے بعد اپنا محاسبہ کر سکے، عورت بھی اپنا محاسبہ کرے کہ کیا کچھ غلطی اس سے ہوتی ہے، شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں کہاں کوتاہی ہوتی ہے، شوہر سمجھے، نشیب و فراز کو سمجھے کہ طلاق دینا کیا صحیح ہے یا غلط فیصلہ تھا ہمارا، ہم نے اجرت میں فیصلہ لیا ہے، بیوی کو لوٹا لینا چاہیے، اپنی زوجیت میں پلٹا لینا چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک لمبی مدتی انتظار، اگر وہ بالغہ ہے، من ذوات الحیض ہے، جس کو ماہواری جاری ہوتی ہے، تو 3 حیض کی مدت کا انتظار کریں گے۔ اور اگر کمسن ہے، جو ابھی بالغہ نہیں ہوئی ہے، یا بالغہ تو ہو گئی لیکن حیض نہیں جاری ہوا ہے، یا اسی طریقے سے سن رسیدہ عورت ہے جس کی ماہواری ختم ہو گئی ہے، مینوپاؤز میں چلی گئی ہے، تو ایسی عورت کے لیے ہے کہ 3 مہینہ انتظار۔ اور وفات کے بعد جو عدت عورت گزارتی ہے، تو یہ شوہر کے حق کا احترام ہے کہ اس کی زندگی کا سب سے اہم شخص جو اس کا شوہر تھا، جس کی جدائی کا بڑا قلق ہے اور اس کے دل پر اس کی بڑی چوٹ ہے، اس سب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک لمبی مدتی انتظار گزارے۔ اگر وہ غیر حاملہ ہے تو 4 مہینہ 10 دن وفات کے دن سے، اور ظاہر ہے کہ یہ قمری مہینہ ہوگا، چاند کا مہینہ، 4 مہینہ 10 دن کے بعد وہ حلال ہوتی ہے۔ اور اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جیسا کہ حدیث ہمارے سامنے۔ تو یہ نکاح کی حرمت، شوہر کے حق کا احترام اور شوہر کی جدائی سے ملنے والے صدمے کا تقاضا ہے کہ عورت اتنی لمبی مدتی انتظار کو گزارے۔ اور یہ بہت کم ہے، بہت کم ہے اس عدت کے مقابلے میں جو اہل جاہلیت اپنی عورتوں سے وفات کے بعد گزارنے کے لیے کہتے تھے، جس کا ذکر بھی حدیث کے اندر آئے گا۔ تو یہ سب بڑے فائدے ہیں۔ پھر یہ کہ 4 مہینہ 10 دن کے اندر جنین کی خلقت بھی ہو جاتی ہے، پیٹ میں اگر بچہ ہے، عورت حاملہ ہے، تو اس مدت میں 4 مہینہ 10 دن کے اندر میں وہ جنین کی تخلیق ہو جاتی ہے، اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو اب بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ عورت حاملہ ہے، تو اس کو وضع حمل کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ اختلاط نسب کا۔ تو اللہ کی شریعت جو نہایت حکمتوں پر مبنی ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ اور شریعت کا حکم ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب 2 سال کے سے شوہر دور ہے، کھانا خرچہ بھیج رہا تھا، سعودی میں تھا، لندن میں تھا، امریکہ میں تھا، کہیں بھی تھا، وہاں سے وہ 2 سال کے بعد اس نے طلاق بھیجی ہے، تو پھر بھی عدت گزارنی، کیونکہ شریعت کا حکم ہے۔ اگرچہ یہاں استبراء رحم والی حکمت تو نہیں ہے، لیکن شادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت وہ نعمت زائل ہو گئی ہے طلاق کے بعد، تو ظاہر ہے کہ اس کا سوگ صدمہ ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ صاحب اس میں مرد کے لیے ایک مہلت ہے کہ صاحب وہ دیکھے کہ کہیں اس نے جلد بازی میں تو کوئی فیصلہ نہیں دیا ہے، تو اس لیے وہ حکمت ہے۔ اچھا، اگر شوہر مر گیا ہے اور اس کی خبر مثال کے طور پر 2 مہینے کے بعد عورت کو ملی ہے، تو پھر وہ اس کی عدت شروع ہوئی وفات کے دن سے، 2 مہینہ کاؤنٹ ہو جائے گا اس کی عدت میں سے۔ اب چاند کے 2 مہینہ 10 دن ہی وہ عدت گزار۔ اور اگر 4 مہینہ 10 دن کیا 5 مہینہ گزرنے کے بعد اس عورت کو معلوم ہوا کہ اس کا شوہر آج سے 4 مہینہ 10 دن پہلے انتقال کر گیا ہے، تو اس کی عدت تقریباً ختم ہو چکی، کیونکہ عدت وفات کے وقت سے شروع ہوئی۔ چلیے، یہ جزوی مسائل ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ، اگر درس کے بعد وقت بچا، سوالات آئے تو اس کی روشنی میں جواب دوں گا۔ اس وقت جو عدت کا مسئلہ ہے وہ ہم سمجھیں۔ تو عدت کے تعلق سے عدت ایک ضروری پیریڈ ہے جس کا عورت کو انتظار کرنا پڑتا ہے دوسرا شوہر کرنے سے پہلے۔ اس جدائی کے نتیجے میں اس کی جو شوہر سے ملتی ہے طلاق کی شکل میں، یا مرد کی وفات کی شکل میں، یا دوسری اور جدائی کی جو اور شکلیں ہیں جیسے خلا ہے، فسخ ہے وغیرہ، تو اس سلسلے میں قرآن کی آیت ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ مطلقہ جس کو اس کے شوہر نے طلاق دی ہے، وہ اپنے آپ کو ٹھہرائے رکھے، انتظار کرے 3 مہینہ 3 قروء، 3 ماہواری، طلاق کے بعد اگلے مہینے سے جو ماہواری آئے گی۔ تو اس طریقے سے اس میں تربص کا لفظ ہے، یہ تربصنا، انتظار کریں، یعنی دوسرا شوہر نہ کریں جب تک کہ یہ 3 قروء کی 3 حیض کی عدت تک گزرے۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی اور حدیث سے بھی بکثرت عدت کے باب میں آئی ہے۔ پچھلے درس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو جب ان کے شوہر نے تیسری اور آخری طلاق یمن سے بھیجی اور ان کے وکیل نے کچھ جو بھیجوایا کھانے کے لیے، تو انہوں نے اس پر نکتہ چینی کی
یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آئی تو آپ نے کہا کہ تمہارے لیے تو کوئی نفقہ سکنا ہے ہی نہیں تمہارے شوہر پر، کیونکہ اس نے تم کو آخری طلاق دی ہے، 2 طلاق پہلے دے کے لوٹا چکا ہے، یہ تیسری فائنل طلاق ہے، اور مطلقہ بائنہ کو شوہر کی طرف سے عدت کے درمیان نہ نفقہ اور سکنا نہیں ملتا ہے، تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں اور علماء کا اختلاف بھی آپ سے شیئر کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر عدت کا مسئلہ ہے، اور اب یہ دیکھیے اس کے اندر عدت وفات کا ذکر ہے، ہم حدیث پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ۔ سبیعہ اسلمیہ، سبیعہ بنت حارث الاسلمیہ قبیلہ اسلم کی تھی، ان سے روایت ہے انہا قالت تحت سعد بن خولہ وہو من بنی عامر بن لوئی، وہ سعد بن خولہ یا سعد بن خوالہ کی زوجیت میں تھی جو قبیلہ بنو عامر بن لوئی سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ صحابی جلیل القدر ہے سعد بن خولہ، کیونکہ یہ بدری صحابی جنگ بدر میں شریک رہے اور بدریوں کا بڑا اونچا مقام۔ فتوفی عنہا فی حجۃ الوداع، شوہر حجۃ الوداع میں انتقال کر گیا، وہی حامل اور عورت حامل تھی، درا حالے کے بیوی اس کی حاملہ تھی۔ مہاجری تھے سعد بن خولہ، مہاجری تھے، بنو عامر بن لوئی سے تعلق تھا، حجۃ الوداع میں انتقال ہو گیا، درا حالے کی بیوی حاملہ تھی۔ فلم تنشب ان وضعت حملہ بعد وفات، شوہر کی وفات کے تھوڑے ہی دن کے بعد، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 20 لیلہ 20 رات کے بعد، یعنی 20 دن کے بعد، کسی نے کہا 40 دن کے بعد، متعدد روایت، گویا ایسی کچھ قریبی مدت میں وضع حمل ہو گیا، ان کا بچہ تولد ہو گیا، لیکن اس عورت نے نفاس کی مدت گزرنے کا بھی انتظار کیا، جو زیادہ سے زیادہ 40 دن، اور کم میں کم میں بھی فارغ ہو سکتی ہے، 10 دن میں بھی کوئی اور فارغ ہو جاتی ہے، پاکی دیکھ لیتی ہے، 20 دن میں کوئی پاکی دیکھ لیتی ہے، کوئی 25 دن میں پاکی دیکھ لیتی ہے، جب پاکی دیکھے گی وہ پاک ہو جائے گی، غسل کرے گی، نماز پڑھے گی، اور اس کا شوہر اس کے پاس آئے گا۔ 40 دن پرانا ضروری نہیں، یہ اقصا مدت ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 40، اس سے پہلے کبھی بھی پاک ہو سکتی ہے، اور جب پاک ہوگی وہ طہارت کا غسل کرے گی، اور اس کے بعد فرائض کو بجا لائے گی۔ لیکن بہرحال اس عورت نے نفاس کے گزرنے کا انتظار کیا، جب نفاس سے وہ فارغ ہو گئی تو اب اس نے تجملت للخطاب، اب پیغام نکاح قبول کرنے کے لیے وہ بننے سنورنے لگی کہ لوگوں کا پیغام آئے گا، وہ کپڑے رنگین زیور وغیرہ پہننے لگی، کیونکہ عدت کے ایام میں یہ سب چیزیں ممنوعات میں سے ہیں، اب وہ پہننے لگی سب۔ فدخل علیہ ابو سنابل بن باقی، ابو سنابل بن باقی جو بنی عبد الدار کا ایک شخص ہے، یہ ان کے پاس گئے، یا گزر ہوا یا کسی طرح سے بھی ان کو دیکھا انہوں نے، تو دیکھا کہ صاحب بنی سوری ہے، رنگین لباس پہنے ہوئی ہے، کچھ زیورات بھی ہے، ممکن ہے ہاتھ میں مہندی وغیرہ بھی لگائی گئی ہو، جس کو زیب و زینت کہتے ہیں۔ اب اس عورت نے زیب و زینت شروع کر دیا، تو کہا کیا بات ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم بناؤ سنگار کیے ہوئی ہو، لگتا ہے کہ نکاح کرنے کا ارادہ ہے، نکاح کے لیے تیار ہو رہی ہو۔ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں ابو سنابل بن باقک جو بنو عبد الدار کے تھے کہ واللہ ما انت بناکح حتی تمر علیک 4 اشہر و اشہر، کا قسم اللہ کی تم شادی نہیں کر سکتی ہو جب تک کہ 4 مہینہ 10 دن کی مدت نہ گزرے۔ سبیعہ جانتی تھی لیکن بالکل کنفرم نہیں تھی وہ، اس لیے تو انہوں نے وضع حمل اور نفاس سے فراغت کے بعد نہا دھو کر کے پاک ہو کر کے انہوں نے رنگین کپڑے زیورات وغیرہ جو بھی حسن و جمال کے اندر داخل ہوتا ہے اس کا استعمال شروع کر دیا۔ ان کو پتا تھا کہ حاملہ عورت اگر متوفی عنہا زوجہا ہو، اگر اس کا شوہر مر گیا ہے اور حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جب بچہ تولد ہوگا وہ پاک ہو جائے گا، وہ دوسرے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گا، اور اس کے مطابق اس نے کیا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے جناب ابو سنابل بن باقک نے قسمیہ طور پر حلفیہ طور پر کہا کہ واللہ مانتی بنا کے تم نکاح نہیں کر سکتی ہو جب تک کہ تمہارا 4 مہینہ 10 دن نہ گزرے، اور انہوں نے بھی غلبہ گمان کی بنیاد پر قسم کھایا، کیونکہ قرآن کی وہ آیت 234 نمبر کی جو سورہ بقرہ کی آیت ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، تم میں جو لوگ وفات پا جائیں
ان کی بیوی انتظار کرے گی، یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو روک کے رکھے گی 4 مہینہ 10 دن. یہ ان کے سامنے تھا معاملہ. وہ سمجھتے تھے کہ یہ حکم حاملہ غیر حاملہ سب کو شامل ہے، کیونکہ اس میں متوفی عنہا زوجہا، جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. تو اس لیے انہوں نے گمان غالب کی بنیاد پر قسم کھایا، اور اگر یہ قسم ٹوٹ بھی جائے تو کفارہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسے گمان غالب کی بنیاد پر آیت کے کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے یہ قسم کھائی تھی. بہرحال خاتون کو سمیہ سلمیہ کو تو یہ پتا تھا کہ حاملہ جب وضع حمل کرتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے، اور دوسرے شوہر سے کے لیے وہ حلال ہو جاتی ہے. اور یہ حضرت قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ تم شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ 4 مہینہ 10 دن نہ ہو. اب کنفیوز ہو گئی ان کے کہنے پر. چنانچہ یہ کہتی ہے کہ جب شام ہوئی تو میں نے اپنا کپڑا زیب تن کیا اور اپنے آپ کو پردے میں ڈھکا، چادر وغیرہ رکھا ہوگا اپنے جسم کے اوپر یا برقع وغیرہ پہنا ہوگا، اور اس کے بعد کہتی ہے کہ صاحب میں نے اپنا کپڑا پہنا، پورا کپڑا جو ایک عورت باہر نکلنے کے لیے پہنتی ہے، شریف دادی دیندار عورت. جب شام ہوئی تو میں نے اپنا کپڑا پہنا اور پردہ کیا اور نکلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور میں نے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر کوئی عورت جس کا شوہر وفات پا گیا ہو، درا حالے کہ وہ حاملہ رہی ہو، تو اس کی عدت کیا ہے. اس مسئلے کے تعلق سے دریافت کیا تو کہتی ہے کہ فافتانی بانی قد حللت حین وضعت حملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتویٰ دیا کہ تو اسی وقت حلال ہو گئی تھی جب تم نے وضع حمل کیا تھا. اب اگر تم کو سمجھ میں آتا ہے شادی کرنا تو تم شادی کر سکتی ہو، مجھے اجازت دیا کہ تم شادی کر سکتی ہو اگر تم چاہو. اسی وقت حلال ہو گئی تھی. یہ تو نفاس کی مدت اس نے اس لیے گزارا کہ صاحب اگر شادی بھی کرے گی تو اب ابھی وہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی استعمال کی حیثیت سے، کیونکہ نفاس کا خون تو ہے جی کا خون ہے. حیض کی حالت میں مرد کا ہم بستری کرنا تو حرام عمل ہے، ورنہ ایک عورت حلال تبھی ہو جاتی ہے جب وضع حمل ہوا تھا. جیسا کہ ابن شہاب زہری نے کہا، بالکل صحیح کہا، ولا علی باس ان تتزوجین وضعت، عورت کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ جب اس نے وضع حمل کیا اسی کو بیاہ کر. نکاح کرانے کے لیے حیض سے پاک ہونا ضروری نہیں، حیض کی حالت میں بھی نکاح اگر ایجاب و قبول کیا جائے تو نکاح صحیح ہوگا. نفاس کی حالت میں بھی اگر کوئی نکاح کرنے والا نکاح کرے تو نکاح ہوگا، لیکن ہاں حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں مرد اپنی بیوی سے ہم بستر نہیں ہو سکتے. اب چلیے اگر مان لیجیے ضمن بتا دیتے ہیں، اگر کسی شخص نے شادی کی عورت سے اور معلوم ہوا کہ اس کا وہ حائضہ ہے، نکاح کے دن میں اس کا حیض جاری ہو گیا، اب وہ 5 دن تک حیض میں رہے گی، تو کیا اس کو اس کے شوہر کے پاس روانہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اہل علم نے کہا کہ آدمی اگر دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، وہ جانتا ہے کہ حائضہ کے پاس جانا حرام ہے، تو اس کے پاس رخصت کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جب اس کو معلوم ہوگا بیوی بتائے گی اس کو تو وہ پرہیز کرے گا. لیکن اگر آدمی متساہل ہو دین میں، آدمی ذرا ضعیف العقیدہ ہو، ضعیف الایمان ہو، کمزور ایمان والا آدمی ہو مثال کے طور پر، اور جوان ہو، نفس کی گرمی اس کے پاس ہو، اور خطرہ ہے کہ وہ حیض کی حالت میں ہی بیوی سے ہم بستر ہوگا، تو اہل علم نے کہا ہے کہ جب تک وہ حیض سے پاک نہیں ہو جاتی ہے اس کو شوہر کے یہاں روانہ نہیں کرنا چاہیے. چل تو ابن شہاب نے کہا، زہری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا کہ عورت شادی کرے جس وقت وہ وضع حمل کرے، اگرچہ وہ خون میں کیوں نہ ہو، غیر سوائے اس کے کہ اس کا شوہر اس سے قریب نہ ہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. بہت صاف بات ہے. بہرحال اس حدیث سے ہم نے یہ سمجھا کہ متوفی عنہا زوجہا کی عدت، اگر وہ حاملہ ہے اور شوہر حمل کی حالت میں مر گیا ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے. گویا کہ 4 مہینہ 10 دن جو سورہ بقرہ آیت نمبر 234 کے اندر ہے، وہ اس عورت کی عدت ہے جو غیر حامل ہو. یہی تطبیق جماہیر امت نے دیا ہے، ائمہ اربعہ وغیرہ نے دیا. اور بعض اہل علم نے کہا کہ دونوں مدت میں جو بڑی مدت ہوگی وہ گزارے گی. یہ قول حضرت علی سے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. یعنی اگر 4 مہینہ 10 دن سے پہلے وضع حمل ہوتا ہے تو عورت پابند کی جائے گی 4 مہینہ 10 دن پورا کرنے کے لیے، اور اگر 4 مہینہ 10 دن سے زیادہ حمل کی مدت رہتی ہے
تو اس کو کہا جائے گا کہ وضع حمل. شاید یہ سمجھتے ہو کہ یہاں دو آیتیں عام ہیں, عمومی دلالت کرتی ہیں. 4 مہینہ 10 دن کی آیت کہہ رہی ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, جو تم میں کے وفات کر جائیں بیوی چھوڑے, ان کی بیویاں 4 مہینہ 10 دن انتظار کریں. اب یہ آیت حاملہ غیر حاملہ دونوں کو شامل ہے, کیونکہ بیوی ہے اور اس کا شوہر انتقال کر دیا ہے. یہاں حاملہ غیر حاملہ کی وضاحت نہیں ہے. تو یہ آیت اپنے عموم کے اعتبار سے 4 مہینہ 10 دن والی آیت, یہ حاملہ غیر حاملہ دونوں عورت کو شامل ہے جو متوفی عنہا زوجہا ہے, جس کا شوہر مرا. اور دوسری آیت جو سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل کرے. یہ آیت عام ہے کہ یہ شامل ہے مطلقہ کو بھی اور متوفی عنہا زوجہا کو بھی, کہ جو بھی عورت حاملہ ہو اس کی عدت چاہے طلاق کے نتیجے میں ہو یا بیوی مرد کی موت کے نتیجے میں ہو, وضع حمل ہے. تو وہ بھی آیت عام ہے اور یہ بھی آیت عام ہے. وہ عام ہے حاملہ غیر حاملہ دونوں کو شامل ہے, آیت نمبر 2, 3, 4 بقرہ کی. اور یہ آیت مطلقہ کو بھی شامل ہے اور متوفی عنہا زوجہا کو بھی شامل ہے. اب یہ دو آیتیں عموم پر دلالت کرتی ہیں. اب ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے جو ایک عموم کو دوسرے عموم پر ترجیح دے. الحمدللہ سبیہ اسلمیہ کی یہ متفق علیہ روایت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چند دنوں کے بعد ہی جنہوں نے وضع حمل کیا تھا, کوئی 20 دن یا 40 دن کے بعد, جو 4 مہینہ 10 دن کے مقابلے میں بہت کم ہے, آپ نے کہا تو حلال ہو گئی تھی اس کی وجہ تم نے وضع حمل. کتنی واضح روایت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حاملہ عورت اگر ہے اور اس کا شوہر مر گیا ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے, نہ کہ 4 مہینہ 10 دن. اس لیے یہ عموم مقدم ہوگا. اور وہ جو آیت ہے 4 مہینہ 10 دن والی, وہ محمول کی جائے گی اس عورت پر جو کہ غیر حاملہ ہے. الحمدللہ. اور اگر یہ ترجیح نہیں ہوتی, سبیہ اسلمیہ کی روایت ہمارے سامنے نہیں ہوتی, تو ہم کہتے یہ بھی آیت عام ہے, یہ بھی آیت عام ہے, دونوں عام عموم پر دلالت کرنے والی آیتیں موجود ہیں. تب ایسی صورت میں یہ شاید قول جو حضرت علی اور ابن عباس کا ہے, یہ قول راجح ہوتا کہ دونوں آیتوں پر عمل کرنے کی صورت یہ ہے کہ جو مدت لمبی ہو اس کا اعتبار کر لو. اگر 4 مہینہ 10 دن سے پہلے وضع حمل کرتی ہے تو 4 مہینہ 10 دن والی آیت لے لو, اس پر عمل ہو گیا. اور 4 مہینہ 10 دن سے زیادہ مدت حمل ہے, 6 مہینے کے بعد بچہ جنے کی مثال کے طور پر, تو الحمدللہ 6 مہینے کی مدت لے لو حمل والی, تو دونوں آیت پر عمل ہو جاتا. تو اگر سبیہ اسلمیہ کی روایت نہیں رہتی تو شاید حضرت عبداللہ بن عباس کا اور حضرت علی کا قول صحیح ہوتا. لیکن یہاں بالکل واضح حدیث ہے سبیہ اسلمیہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شوہر کی وفات کے بعد, چونکہ یہ حاملہ تھی, کہا کہ وضع حمل کے بعد ہی تو حلال ہوگی. مثال کے طور پر کل شوہر مرا ہے اور آج بیوی نے وضع حمل کر دیا تو وہ حلال ہوگی دوسرے شوہر کے. یہ الگ بات ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ نفاس کے ایام گزار کے جائے تاکہ شوہر اس سے قریب ہو سکے. اور اگر نہیں, مرد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھ سے کل ہی نکاح کر لو اور میں انتظار کروں گا جب تم پاک ہونا تب ہمارے یہاں آنا, یا چلو چلتے ہیں ہمارے گھر چلو اور ہم اس مدت کا انتظار کریں گے. ہمیں معلوم ہے کہ صاحب حیض و نفاس کی حالت میں ملاقات مرد عورت کی جائز نہیں ہے, خاص ملاقات. تو اگر اس طرح کی بات کرتا ہے تو دوسرے ہی دن نکاح اس کا ہو جائے. الحمدللہ بالکل بات ہم سمجھتے ہیں کہ واضح ہوگی. اب چلیے, اب یہ عورت جو وفات کی عدت گزار رہی ہے, اب یہ 2 طرح کی وفات ہو سکتی ہے. ایک وفات تو شوہر کی ہے جس کی عدت آپ نے سنا کہ 4 مہینہ 10 دن ہے یا وضع حمل ہے. حاملہ کے لیے وضع حمل, غیر حاملہ کے لیے 4 مہینہ 10 دن. رشتہ دار کوئی بھی انتقال کر جائے, شوہر کے علاوہ باپ انتقال کر جائے, بھائی انتقال کر جائے, ماں انتقال کر جائے, سسر انتقال کر جائے, کوئی بھی قریب سے قریب رشتہ دار اگر مرتا ہے تو ایک عورت کے لیے دین چونکہ فطری دین ہے, کسی نہ کسی قریبی کی موت کے اوپر عورت سوگوار ہوتی ہے. یہ انسانی فطرت ہے. خاص کی عورت زیادہ متاثر ہوتی ہے صدمے سے, تو اسلام نے 3 دن کی اجازت دی ہے کہ عورت کسی بھی میت پر شوہر کے علاوہ 3 دن تک سوگ بنا سکتی. سوگ بنانے کا مطلب عربی میں اس کو احداد کہا گیا ہے. احد یحد احدادا, عورت کو کہا گیا حادہ یا محدہ.
मुहाद्दा, हिद्दत, शोक बनाने वाली। अब ये अहदाद जो है ये इम्तिना का माना, इम्तिना, बाज रहना, यानी चूंकि औरत शोक के दिनों में ज़ेबो ज़ीनत तर्क करती है या ज़ेबो ज़ीनत से बाज रहती है, ज़ेबो ज़ीनत को तर्क किए रहती है, इसलिए उसको इहदाद कहते हैं। तो शौहर के अलावा किसी भी मैयत के ऊपर वो सिर्फ 3 दिन तक शोक मना सकती है, ये जायज है, ना मनाए तो कोई हर्ज नहीं है। जिस दिन उसका बाप मरा है उसकी रात में अगर शौहर चाहता है उससे मुलाकात करना, और अगर उसकी तबीयत आमादा है तो आए शौहर के पास, और नहीं तो शौहर से मदद करे। और शौहर को भी चाहिए कि औरत की नफ्सियात का एतबार करे कि वो शोक ज़दा है, बाप मरा है, और कैसे आप उसको आज बिस्तर पर बुला रहे हैं जिसके लिए वो मेंटली तौर पर वो तैयार नहीं है। तो 3 दिन ये शोक मनाना जायज है कि वो तर्क ज़ीनत करे, लेकिन शौहर की वफात पर शोक मनाना, तर्क ज़ीनत करना वाजिब है। शौहर के हक का एहतराम देखिए, शौहर की हुर्मत, शौहर का एहतराम और शौहर का मकाम उसकी जिंदगी में इतना था कि 4 महीना 10 दिन है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर शौहर मुलाकात कर चुका है तो मुमकिन है कि वो हामिला भी हो, तो इस मुद्दत में बच्चा ग्रोथ कर जाएगा, उसमें रूह भी फूकी जा चुकी होगी और बच्चे का मूवमेंट शुरू हो चुका होगा, मूविंग पोजीशन में बच्चा आ गया। तो इस तरीके से ये इल्लत है। तो हजरत ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा, ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं, उम्मे सलमा, जिनका शौहर अबू सलमा जब इंतकाल कर गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ा और सदमे का इजहार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सदमे का इजहार किया और ये कहा कि तुम दुआ करो, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरन मिनहा, अल्लाह मुझको इस मुसीबत पर सब्र करने का अज्र अता फरमा और इससे बेहतर एवज अता फरमा। तो ये कहती है कि चचाजाद भाई थे अबू सलमा, कहते हैं कि इतनी मोहब्बत थी दोनों मियाँ बीवी में कि बहुत मुतासिर हुई, और इसने कहा कि साहब मैंने सोचा कि नबी साहब ये दुआ दे रहे हैं, भला अबू सलमा से बेहतर कौन हमको मिल सकता है शौहर की हैसियत से। अल्लाह अकबर। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता पेश किया। यकीनन आप अबू सलमा से बदर जहा बेहतर थे, कोई मुकाबला ही नहीं था। और उनके बच्चों की भी आपने रियायत निगहदाश्त कर ली, अपना रबीब और रबीबा बना लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी वखलुफ फी आखिरी, अल्लाह इसके बाल बच्चे में तू बेहतर खलीफा है। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में तरबियत करने वाला, परवरिश करने वाला आदमी मिल गया। और दुआ था कि वजअलहु फिल महदिय्यीन वनव्विर क़ब्रहु वाफ़सिलहु फी क़ब्र, इसकी कब्र को कुशादा कर दे, रोशन कर दे। वजअलहु फिल महदिय्यीन, अल्लाह ताला इसको हिदायत याफ्ता लोगों में, जन्नतियों में बना। तो ये 3 दुआ जो है इंशाअल्लाह अल्लाह ने इसको भी कबूल किया हो। साहबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। बाकी रहा कि शौहर अच्छा मिल गया अबू सलमा से बेहतर, और अबू सलमा की जो औलाद थी वो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और पर्दा पली और परवन चढ़ी। बहरहाल ये ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा बिनते अबू सलमा, ये अबू सलमा से थी, गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रबीबा हुई। और एक वजह और भी थी कि अबू सलमा को और उम्मे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू लहब की लौंडी सुवैबा ने दूध पिलाया था। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये अगर मेरी रबीबा नहीं भी होती, कि जिसकी माँ से मैं सोबत कर चुका हूं, तो भी ये मेरे लिए हलाल ना थी, क्योंकि ये मेरे रजाई भाई की बेटी है, ये मेरे अपनी बेटी के कायम बका। लो चलिए, ज़ैनब का जिक्र आया तो ये बात मैंने आपकी याद दहानी के लिए दोहरा दी। ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, कहती हैं कि तुवफ़्फ़िय हमीमुल उम्मे हबीबा, उम्मे हबीबा का इंतहाई करीबी रिश्तेदार इंतकाल कर गया। उम्मे हबीबा रमला, जिसका नाम था रमला बिनते अबी सुफियान, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी है उम्मे हबीबा। इनका करीबी रिश्तेदार मर गया। दूसरी रवायतों में है कि बाप मर गया, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ। तो जाहिर है कि बाप की मौत पर सोगवार होना फितरी अमल है। उम्मे हबीबा सदमे में चली गई, लेकिन 3 दिन गुजरने के बाद इन्होंने जर्दी मंगवाई, यानी खुशबू मंगाई जो जर्द रंग की थी, यानी जाफरानी रही होगी खुशबू, जाफरान का कलर पीला होता है, उसको मंगाया उन्होंने और फिर हाथ पर फेरा। इस किस्से को कहते हैं
कोहनी से पहले का जो हिस्सा है और कलाई के बाद का जो हिस्सा है, ये मोटा हिस्सा कोहनी से पहले, इसको ज़िरा कहते हैं। दोनों हाथ से उन्होंने खुशबू उसके ऊपर मला और कहा कि ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की अमली बजावड़ी में मैंने ऐसा किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, या आपसे मैंने फरमाते हुए सुना कि ला यहिल्लु लिम्रातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तुहिद्द अला मय्यतिन फौqa सलातिन इल्ला अला ज़ौजिन अर्बअत अशहुरिन व अशरा। किसी भी ऐसी औरत के लिए जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखती है, ये अल्लाह और आखिरत पर ईमान का जुमला क्यों? तहरीफ के लिए, हंस के लिए, उभारने के लिए, क्योंकि अल्लाह और आखिरत पर ईमान ही वो मुहर्रिक आज़म है, वो सबब अजीम है जो इंसान को अमल की बजावरी, नेक अमल की बजावरी, अल्लाह रसूल के हुक्मों की बजावरी और अल्लाह रसूल की मना करदा चीजों से बाज रहने के लिए मुहर्रिक साबित होता है। अगर अल्लाह और आखिरत पर ईमान न हो तो आदमी को क्यों वाजिबात को अदा करे, क्यों शरीयत के अहकाम बजा लाए, क्यों गुनाहों से परहेज करे? यही तो जज्बा है और यही तो दाइया है। या ये है कि ज़ज्र तौबीक के लिए कहा गया कि अगर तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो तो ये हुक्म मानो, अगर नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि तुम्हारा ईमान अल्लाह रसूल पर नहीं। तो या तो ये कहिए उभारने के लिए अमल के ऊपर, या ये कहिए कि तर्क के ऊपर डांट डपट और ज़ज्र तौबीक के तौर पर इस्तेमाल किया कि किसी भी औरत के लिए जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखती है, हलाल नहीं है कि वो भी किसी भी मैयत के ऊपर 3 दिन से ज्यादा सोग मनाए। अंतहिद्दा इहदाद का ना तर्क जीनत को कहते हैं। ज़ेब व जीनत से बाज रह सकती है सिर्फ 3 दिन, 3 दिन के बाद उसको ज़ेब व जीनत करना ही, ताकि शरीयत के ऊपर अमल की। खुशबू ही लगा लो, चलो अगर बेवा है, जेवरात अगर नहीं पहनती, हालांकि इद्दत गुजारने के बाद बेवा अपने वफात शौहर मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजुहा, जिसके शौहर की वफात की इद्दत गुजारने के बाद सारे कुछ ज़ेबाइश आराइश के सामान इस्तेमाल करती है, जैसे कि शौहर की जिंदगी में किया करती थी। इद्दत सुख के अय्याम तो गुजर गए, लेकिन आम तरीके से औरतें ज़ेब व ज़ीनत तर्क कर देती हैं और लिबास का रंग भी हल्का और डीप हल्का इस्तेमाल करती है, डीप कलर शोक कलर इस्तेमाल नहीं करती, आम तरीका से जेवरात वगैरह भी नहीं करती, लेकिन वो पहन सकती। चलिए, तो फरमाया कि साहब किसी भी मैयत के ऊपर 3 दिन से ज्यादा सोग बनाना जायज नहीं है, इल्ला अला ज़ौजिन अर्बअत अशहुर, सिवाय शौहर के उसकी इद्दत 4 महीना 10 दिन है। और हमने पहले पढ़ लिया कि ये 4 महीना 10 दिन मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजुहा, ऐसी औरत जिसका शौहर वफात पा गया हो और वो हामिला ना हो, वरना अगर हामिला होगी तो इद्दत वज़े हमल है, चाहे वफात के दूसरे ही दिन क्यों ना वो हमल तो उसका बाहर आ जाए। तो शौहर पर वफात, शौहर के वफात की इद्दत गुजारना वाजिब, और दूसरे रिश्तेदारों के ऊपर सुख मनाना जायज, ना मनाए कोई हर्ज नहीं। ज़ेब व ज़ीनत ना छोड़े, खुशबू लगाती ही रहे, रंगीन कपड़ा ज़ेब व ज़ीनत के दिनों में जो पहनती है वही पहने रहे, तो कर सकती है, कोई हर्ज की बात नहीं, गुनाह नहीं है उसमें। लेकिन अगर वो छोड़ना चाहती है तो जायज। ये शरीयत ने उसकी नफ्सियात का लिहाज किया है कि कल्ब पर जो अपने करीबी शख्स की मौत का, मर्द हो या औरत, जो असर पड़ा है और जिससे वो मुतासिर हुई है, तो चलो ठीक है, सोग अगर बनाती है, तर्क ज़ीनत करती है तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। लेकिन शौहर के ऊपर 4 महीना 10 दिन, ये जब तक वज़े हमल नहीं करती है, इस दरमियान में ज़ेब व ज़ीनत करना उसके लिए हराम है, तर्क ज़ेब व ज़ीनत वाजिब। अब ज़ेब व ज़ीनत के तर्क का क्या मतलब है, क्या पहने क्या ना पहने, तो आप समझ सकते हैं। कुछ चीजें तो हदीस में आई है, अब ऐसे भी उर्फ और आदत के मुताबिक हर समाज में, मुआशरे में मुस्लिम औरतों को मालूम है कि शौहर की वफात के ऊपर जिसका इतना करीब का रिश्ता था उससे, और उसकी जिंदगी से वो जुदा हो चुका है और वो बेगर शौहर के रह रही है, तो किस कदर गहरा सदमा उसको पहुंचता है। उस वक्त में औरत क्या कुछ करती है और किस तरह की जिंदगी और लाइफ गुजारती है, उसके ताल्लुक से ये हदीस आपके सामने। अल-उम्मे अतिया, औरतों को पता होता है, तो वो उर्फ और आदत का भी लिहाज कीजिए, और बतौर खास शरीयत में जिन चीजों के इस्तेमाल से ममानियत आई है उसका तो इंतहाई हद तक लिहाज करना है। उम्मे अतिया अंसारिया रज़ी अल्लाह अन्हा फकीहा आलिमा खातून है, ये रिवायत करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुहिद्दु इम्राअतुन अला मय्यतिन फौqa सलातिन इल्ला अला ज़ौजिन अर्बअत अशहुरिन व अशरा। पहली बात तो वही हुई
کہ کوئی بھی عورت کسی بھی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے اب شوہر پر کہ اس کی عدت یا سوگ منانے کی مدت 4 مہینہ 10 دن ہے. اس کے بعد فرمایا ولا تلبس ثوبا مسبوغا، رنگا ہوا کپڑا، رنگین کپڑا نہ پہنے، ایسا رنگین کپڑا جو زیب و زینت کے طور پر عورت استعمال کرتی. الا ثوب عصب، مگر ایسا کپڑا جس میں سفیدی اور سیاہی ملی ہوئی، ہلکا رنگ، ایک دھاگا سفید چلا ہے تو دوسرا کالا چلا ہے، ایک دھاگا لال چلا ہے تو ایک دھاگا سفید چلا ہے، ایک دھاگا پیلا چلا ہے تو ایک دھاگا سفید چلا ہے. اس طریقے سے ایک جو کلر آئے گا وہ ہلکا کلر. الا ثوب عصب، ہلکا رنگین پہن سکتے، بالکل وائٹ نہیں. اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے حدیث کے اندر. عورتیں ہمارے یہاں ہر جگہ کا اپنا ماحول ہوگا، یہاں بالکل سفید کپڑا لا کر کے دیتے، بالکل وائٹ، جیسے ہم پہنے ہوئے ہیں اس طرح کا وائٹ. ایسی کوئی پابندی نہیں. کہا صوباً مصبوغاً، زیب و زینت کے لیے رنگین کپڑا جو استعمال کرتی ہے، جیسے شادی بیاہ میں جانا ہو، کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جانا ہو تو آدمی اچھا بھلا کپڑا پہن کے جاتی ہے، تو اس طرح کا کپڑا نہیں. لیکن اگر ہلکا رنگین ہے چلے گا. ولا تکتحل، سرما نہیں لگائے گا، کیونکہ سرما لگانے سے آپ کی خوبصورتی بڑھتی ہے. سرما آپ کا جمال، جو فائدہ ہے طبی وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن حسن و جمال بھی. اور اسی طریقے سے کاجل. تو کہا ولا تکتحل، سرما نہیں لگائے. ولا تمس طیبا، ولا تمس طیبا، اور عورت خوشبو نہیں بڑھے گی، کیونکہ خوشبو تو زیب و زینت. کہتے الا اذا طہرت، مگر یہ کہ جب وہ پاک ہو، یعنی اگر حیض سے پاک ہوتی ہے، یا نفاس والی عورت ہے جو نفاس سے ولادت کے بعد تو خیر وہ حلال ہی ہو گئی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہی ہے عدت کے درمیان میں بالغہ عورت ہے، یا ایسی عورت ہے جس کا حیض ابھی جاری ہے، منوپاؤز میں نہیں گئی ہے، تو جب ماہواری سے وہ فارغ ہو اپنے 4 مہینہ 10 دن کے مدت میں، جس کو عدت وفات کہتے ہیں، اس میں جب وہ حیض سے فارغ ہوگی تو روئی کے اندر یا اون کے کسی ٹکڑے کے اندر خوشبو، چاہے وہ عود کی ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی خوشبو ہو، خفت اور اظفار 2 طرح کی خوشبو کا ذکر ہوا ہے، کوئی بھی خوشبو ہو اس میں وہ روئی کو لت پت کر کے بھگو کر کے اور محل مخصوص کے اندر اور باہر کے حصے پر وہ اس کو پھیرے گی، تاکہ وہاں کی جو بدبو ہے وہ ضائع نہ ہو. کیونکہ اس مقام پر خوشبو لگانا یہ زیب و زینت کے طور پر نہیں ہے، کیونکہ وہ جگہ زیب و زینت کی نہیں ہے. تو بس یہ ہے کہ جو رائحہ کریہہ ہے، بدبو ہے اس کے جسم میں اور محل خاص میں، اس کے ازالے کے لیے عدت وفات بھی اگر گزار رہی ہو تو وہ ایک ٹکڑا روئی کا لے کر کے معطر ٹکڑے کو وہ اندر باہر کر سکتی ہے، اور اس طریقے سے مقام مخصوص کی بدبو سے وہ اپنے آپ کو راحت دے سکتی ہے. تو کہا الا اذا طہرت، مگر یہ کہ جب وہ عورت پاک ہو جائے تو نبذۃ من قسط او اظفار، تھوڑا روئی کے ٹکڑے میں وہ قسط کو یا اظفار کو، کہا نا کہ 2 طرح کی خوشبو ہے، ادو وغیرہ کی ہو یا جو بھی خوشبو ہو، اس کو وہ استعمال کر سکتی ہے. کہتے ہیں صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ العصب، وہ جو کہا الا ثوب عصب، کہتے ہیں کہ یہ یمنی کپڑا ہوتا تھا جس میں سفیدی اور سیاہی دونوں اس میں موجود ہوتے تھے، یعنی دھاگا سفید اور بلیک، سفید بلیک ملا کر کے کپڑا تیار کیا جاتا تھا. النبذ کہتے ہیں، نبذہ کہتے ہیں شیء یسیر کو، تھوڑی سی خوشبو، تھوڑے سے روئی کے ٹکڑے میں خوشبو لے، ہاتھ میں روئی کو لگا لے یا کسی طرح کی کوئی سامان میں، اور اس پہ خوشبو مل کر کے روئی میں، اور پھر وہ محل مخصوص کی صفائی کرے. کہا القس العود، عود کی خوشبو جو ہوتی ہے، اور نوع من الطیب، یا کسی طرح کی کوئی خوشبو جس سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے. والاظفار کہتے ہیں یہ بھی ایک طرح کی خوشبو ہے، اس کا کوئی واحد نہیں ہے، دیکھنے میں تو اظفار جمع ہے لیکن یہ اس کا کوئی اس کے لفظ سے واحد نہیں. بہرحال کسی نے کہا کہ یہ کالی خوشبو ہوتی ہے، اور کسی نے کہا کہ صاحب ایک ٹکڑا لے چھوٹا سا جو ناخن کے برابر ہو، یعنی بہت معمولی سا ہلکا سا اتر لگا کر کے وہ پرائیویٹ پارٹ کو صاف کر لے تاکہ بدبو سے نکل سکے. تو یہ ہے مطلب کہ رنگین بہت کپڑا، شوق کپڑا نہ ہو، اور سرما نہ ہو، خوشبو نہ ہو، الا ایک مخصوص ایام سے فراغت کے بعد. اور اسی طریقے سے دیور کو بڑا دخل ہے خوبصورتی کے اندر، وہ اس کو استعمال نہ کرے. باقی رہا کہ
गुस्ल करना है और साबुन इस्तेमाल करना है, ये सब करेगी। फिर मेहंदी भी नहीं लगा सकती, सर के अंदर हो या हाथ के अंदर हो, वो मेहंदी भी नहीं लगा सकती क्योंकि वो भी ज़ेब ज़ीनत के अंदर दाखिल है। तो ये सब चीजें कुछ हदीस के अंदर आई हैं जिसका जिक्र आपने सुना। और वैसे भी कुछ औरतें मुआशरे के अंदर और भी कुछ चीजों से परहेज करती हैं तो वो क्या करें। लेकिन आम बोलचाल अपने रिश्तेदारों के साथ, महारिम के साथ बैठ सकती हैं, अपने घर की औरतों के साथ बैठ सकती हैं। कोई औरत मिलने के लिए आई है तो उससे बैठ सकती है। अजनबी मर्द से भी पर्दे के साथ और पर्दे के पीछे से बात कर सकती है। और इस तरीके से वो मकान की छत पर भी जा सकती है, और जरूरत में दिन में भी निकल सकती है, और रात में भी इमरजेंसी जरूरत पड़ी तो जा सकती है। लेकिन किसी के यहाँ रात गुजारे नहीं, बल्कि देर सवेर अपना काम करके लौट करके आ जाए, अपने घर आ जाए। अगर वो मुलाजिमा है तो अपनी मुलाजमत में भी जा सकती है कुछ दिनों के बाद। तालिब इल्म है, मुतअल्लिमा है तो अपनी स्टडी जारी रख सकती है। मुअज़्ज़िफा है, कहीं मुलाजमत कर रही है तो पर्दे के साथ जा सकती है। मतलब ये कि जो मामूलात हैं वो मामूलुमात रहेंगे, सिर्फ ज़ेब व ज़ीनत नहीं करेगी जिसकी आपने तफसील से। और अगर कोई जरूरत नहीं है बाहर निकलने की तो अपने घर में ठहरे जहां उसके शौहर के साथ रहा करती थी, या शौहर जिस घर में उसको ठहराया हुआ था। अब देखिए हदीस देखते हैं, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है औरतों के ऊपर इद्दत के अय्याम में, खास करके वो औरत जिसका शौहर मर जाता है। इस कदर सितम जरीफी और जौर जफा और गैर इंसानी हरकत जाहिलियत वाले औरतों के साथ करते थे जब उसका शौहर मर जाता था। एक तो वो अपने ही सदमे से चूर होती थी, और दूसरे ये कि जो समाज में जो रस्म और बेहुदा किस्म का रिवाज जारी था, उसने इंतहाई बहीमाना गैर इंसानी सलूक औरतों के साथ ये रवा रखा था। अब वो देखिए उसका जिक्र है इसके अंदर। और तब देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस कदर सख्ती के बाद आसानी दी है, और किस कदर औरत के की इज्जत का और उसकी सफाई का, उसके जिस्म और कपड़े और मकान की सफाई का शरीयत ने एहतमाम किया है। तो इससे मालूम होगा कि जाहिलियत के जुल्म और सितम के मुकाबले में इस्लाम ने किस कदर इनाम और एहसान और इकराम औरतों की पर फरमाया है वफात के इद्दत के दरमियान। उसको आप इस हदीस से मुलाहिजा कर सकते हैं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, कहती हैं, जात इमरातुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत या रसूलल्लाह, एक खातून आई रसूलुल्लाह की खिदमत में और कहा, या रसूलल्लाह, कोई भी रही हो, नाम मुबहम रखा गया है। कहा, या रसूलल्लाह, इन इब्नती तुवफ़्फ़ी अन्हा ज़ौजुहा, मेरी बेटी का शौहर वफात पा गया है, यानी मेरे दामाद का इंतकाल हो गया। वो अपनी बेटी के ताल्लुक से पूछने आई है। कहती है, वक़द इश्तक़त ऐनुहा, उसकी आंख में तकलीफ है। अफ़नख़ुलहा, अफ़नख़ुलहा, क्या हम उसको सुरमा पहना सकते हैं, सुरमे से उसकी आंख की तकलीफ दूर हो जाएगी। ये समझ करके उसने पूछा। और आप जानते हैं कि सुरमा आंख के लिए ज़ेब ज़ीनत है, औरत के हुस्न में इजाफा करता है। आपने कहा नहीं, 2 मरतबा फरमाया या 3 मरतबा, यानी उसने तकरार से सवाल किया और आपने तकरार से नफी में जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, वरना ज़ेब ज़ीनत का दरवाजा खुल जाएगा। एहतियात नहीं नहीं, इसकी जगह पर दूसरी चीजें आ गई है, बहुत सी चीजें। आई ड्रॉप डालिए, डॉक्टर के पास ले जाइए, दिखाइए कि आंख में डाली है, तकलीफ है, चुभन है, वो मेडिसिन देगा, ड्रॉप देगा, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। या फिर ऐसा एक सुरमा होता है जिसको सब्र कहते हैं। अब वो अहले इल्म ने कहा कि वाइट होता है, या किसी तरह का कहा कि रात में लगाए दिन में पूछे। अगर जरूरी हो तो सुरमा, अगर कोई इसके लिए मुफीद हो तो रात में लगा के दिन में पूछे। या फिर अल्टरनेट जो है वो उसको इस्तेमाल कर। आजकल तो एक से एक ड्रॉप आ गया है। कहा नहीं नहीं, जायज नहीं सुरमा लगा। कहा कि 4 महीना 10 ही दिन तो है, कौन बहुत बड़ी मुद्दत, ये तो बहुत कम मुद्दत है। उस बड़ी मुद्दत के मुकाबले में अहले जाहिलियत ने औरतों पर फर्ज कर रखा था। और इसमें भी बड़ा इनाम और एहसान है कि औरत रोज चाहे नहाए, रोज कपड़े बदले, साफ सुथरे कपड़े पहने, हल्का रंगीन कपड़ा भी पहने, सिर्फ खुशबू न लगे, मेहंदी न लगाए, सुरमा काजल से दूर रहे, जेवरात का इस्तेमाल न करे वगैरह। क्या इतनी मुद्दत भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकती? ये कहने का मतलब। वक़्त कानत इहदाकुन, जबकि तुम्ही औरतें जाहिलियत के अंदर ऊंट की मेगनी या बकरी की मेगनी या लीद या गोबर
کہ ٹوکری اپنے سر پر رکھ کر کے 1 سال گزرنے کے بعد باہر جا کے پھینک کر آتی تھی، تب جا کر کے وہ عدت سے آزاد ہوتی اور تب وہ غسل کرتی. 1 سال کی مدت میں اس کا کیا رویہ ہوتا تھا اس کو دیکھیے. کہتی ہیں زینب فقال زینب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها، عورت کا معاملہ یہ تھا جاہلیت میں کہ جب اس کا شوہر وفات پا جاتا تو لفظ ہے دخلت حفشن، حفش کہتے ہیں چھوٹے سے مکان کو، گندا سندا مکان، جھوپڑی نما ہٹ، چھوٹی سی جھوپڑی، اس کے اندر وہ داخل ہوتی، گھر سے الگ کر دی جاتی، گھر سے باہر کہیں باہر اس کے لیے ایک چھوٹی سی ایسی ہی معمولی قسم کی جھوپڑی بنا دی جاتی، جو سڑک کنارے آپ دیکھتے ہیں لوگ بنائے رہتے ہیں، ٹاٹ ڈالے رہتے ہیں، اس کے اوپر پلاسٹک ڈالے رہتے ہیں، اس طرح کی چھوٹی سی ایک جھوپڑی بناتے ہیں. کہتے اسی میں جا کر کے تم کو اپنی عدت گزار دی. وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، اور انتہائی گندا کپڑا، بدبودار کپڑا اس کو پہننے کے لیے دیا تھا. وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا، اور وہ خوشبو نہیں سونکھ سکتی تھی، بلکہ حدیثوں میں ہے کہ پانی نہیں چھو سکتی تھی، استنجا وغیرہ کے لیے بھی پانی استعمال نہیں کر سکتی. لا حول ولا قوة الا باللہ. سال بھر وہ پانی استعمال نہیں کرتی سوائے پینے کی. غسل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. حتی تمر بہا سنہ، یہاں تک کہ 1 سال وہ گزارتی. آپ سوچ لیجیے کس قدر گندگی اس کے جسم میں جمع ہو گئی ہوگی. خاص کے جو مغابین ہیں، چھپے چھپے اعضاء ہیں، انڈر آرمز ہے، یا اسی طریقے سے مقام مخصوص، محل مخصوص اور اس سے متصل جو جگہیں ہیں، جو مغابین ہیں، چھپی چھپے اعضاء ہیں، وہاں پر کس قدر میل کی تہیں جم جاتی رہی ہیں. اور سال بھر کے اندر انڈر آرمز اور پیوبک ہیئر کس طریقے سے لمبے ہو جاتے رہے ہوں گے اور بدبودار ہو جاتے رہے ہوں گے. لا حول ولا قوة الا باللہ. بولنے میں بھی گھن ہوتا ہے، لیکن جاہلیت کو سمجھیے. اور اس کے بعد 1 سال گزر جانے کے بعد اس کے پاس ایک چوپایا لایا جاتا، گدھا لایا جاتا، یا پرندہ لایا جاتا، یا بکری لائی جاتی، اور اس کو کہا جاتا کہ اپنے بدن کو اس پر ملو، خاص کے محل مخصوص کو اس جانور کے بدن سے مس کرو. کہتے ہیں اتنی بدبو اور اس قدر گندگی ہوتی کہ اکثر جس جانور کے اوپر وہ اپنا بدن رگڑتی وہ جانور مر جاتا اس کی بدبو سے. وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. شاید باہر ہی کوئی جانور بچ جائے تو بچ جائے، ورنہ اکثر ایسا ہوتا کہ جسم کے مس اور رگڑنے کی وجہ سے جانور مر جاتا. ثم تخرج، پھر وہ اس جھوپڑی سے نکلتی، فتوعتا بعرتن فترمی بها، اور اس کو ایک ٹوکری میگنی گوبر یا لید اس کے سر پہ ڈالا جاتا اور کہا جاتا کہ اس کے جا کر کے باہر پھینک کر آؤ. اب اس کے بعد وہ غسل کرتی، صفائی ستھرائی کرتی، اور پھر اپنی پہلی سی زندگی میں شوہر کے وفات سے پہلے کی جو زندگی ہوتی، اچھا کپڑا پہننا، خوشبو ملنا وغیرہ وغیرہ، وہ اب جا کر کے وہ کرنے لگتی. اب یہ بتائیے کہ کس قدر وحشتناک زندگی عورتوں نے بسر کی ہے شوہر کی وفات کے بعد جاہلیت میں. اس کے مقابلے میں شریعت کی نعمت اور اس کی آسانی دیکھیے کہ صرف خوشبو نہ ملو، زیور نہ پہنو، اور رنگ اور غازہ اور پاؤڈر کا استعمال نہ کرو، اور اسی طریقے سے نیل پالش مت لگاؤ، اور رنگ کا استعمال ہونٹوں پر اور رخساروں پر مت کرو، اور مہندی وغیرہ نہ لگاؤ. یہ جو زینت ہے، زیورات وغیرہ، صاف ستھرا کپڑا ہلکا رنگین پہن سکتی ہے، اور صابن استعمال کر سکتی ہے، اور اپنی گھر میں رہے گی، لوگوں سے اختلاط کرے گی، ملے گی جلے گی، لوگوں کے ساتھ کھائے گی پیے گی، جیسی زندگی کرتی تھی ویسی کرے گی. اجنبی مردوں سے صرف پردہ کرے گی، اور ضرورت میں جا بھی سکتی ہے، نکل بھی سکتی ہے، الحمدللہ. تو یہ دیکھی شریعت کا احسان. کہتے ہیں الحفش جو آیا، البیت الصغیر الحقیر، انتہائی حقیر چھوٹا سا گھر میں داخل ہوتی، اور تفتضو اے تدلو کو بھی جسدہا، اپنے جسم کو رگڑتی، اس کو جانور کے اوپر، جسم کے مختلف اعضاء کو، اور خاص کے پرائیویٹ پارٹ کو جانور کے جسم کے اوپر ملتی ہے اور رگڑتی. لا حول ولا قوة الا باللہ. هذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. طلاق کی عدت جس میں رجوع ممکن ہو وہ اپنے میکے میں گزار سکتی ہے کیا؟ نہیں،
शौहर के यहाँ गुजारेगी, ताकि वो ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करे और यूं मर्द का दिल उसकी तरफ माइल हो, अपने आप को बना संवार के रखेगी, शौहर के सामने आया जाया करेगी, ताकि वो उसको देखे और उसके दिल में जो तलाक की वजह से नफरत पड़ी है वो नफरत खत्म हो जाए और नफरत प्यार में बदल जाए। ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा। जो जरूरत के मुताबिक एक दो दिन के लिए शौहर से इजाजत लेके जाए, जा सकती है, निकल सकती है पर्दे के साथ, लेकिन यह है कि बुनियादी तौर पर उसको इज्जत शौहर के घर में गुजार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर शौहर का इंतकाल निफास के जी दौरान हुआ है तो अब उसकी इद्दत की मुद्दत कितनी होगी? हाँ, अब उसकी इज्जत तो हो जाएगी। अब वो अब निफास हो चुका है, उसके बाद वो मरा है तो फिर 4 महीने 10 दिन, क्योंकि अब हामला नहीं ना रही। तलाक के बाद या हस्बैंड की वफात के बाद पीरियड्स का काउंट कब से शुरू करते? मौत वफात के दिन या मौत के दिन कभी पीरियड के? जिस दिन से हैज आया है उसी दिन से 4 महीना 10 दिन होना चाहिए, वो वफात के दिन से मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा की इद्दत शुरू हो जाएगी। अगर वो हामिला नहीं है तभी तो पीरियड आएगा। और अगर मर्द ने तलाक दिया है हैज से पहले और उसके बाद पीरियड आया है तो ये पहला पीरियड होगा। लेकिन अब फिर वही बात होगी कि इससे पहले जो पीरियड शुरू होने से पहले तलाक दिया है, अगर वो तहारत के अय्याम थे और उसमें मर्द अपनी बीवी से सोहबत कर चुका था तो जमहूर उलमा के नज़दीक तो तलाक पड़ जाएगी, लेकिन राजी कौल के मुताबिक ये तलाक बिदी होगी, गैर शरई होगी कि हैज की हालत में या तोहर की हालत में बीवी से मुजामियत के बाद आदमी तलाक दे। और सही कौल यह है इंशाअल्लाह कि ये तलाक मोतबर नहीं होगी। लिहाजा वो हैज के बाद अगर बीवी को तलाक देता है तहारत के बाद कब्ल अल मुजामआ, तो अब यहाँ से तलाक उसकी काउंट होगी और फिर जो अगला सामने वाला जो हैज आएगा वो हैज काउंट होगा। लेकिन जमहूर उम्मत के उलमा के नजदीक क्योंकि तोहर में मुजामियत के बाद तलाक दे सकता है, इसलिए तलाक के बाद जो हैज आएगा वो हैज पहला हैज होगा, तलाक याफ्ता होगा। अस्सलाम वालेकुम। शौहर के इंतकाल होने के बाद अगर बीवी डॉक्टर हो और नाइट ड्यूटी करनी पड़ती हो तो इद्दत के दिनों में नाइट ड्यूटी कर सकती है? एक पॉइंट बताना चाह रहे इसमें बहन, नाइट ड्यूटी ना करे तो जॉब जाने का डर है और घर की जिम्मेदारी औरत पर ही है। ऐसी सूरत है तो जा सकती है इंशाल्लाह। अब जरूरत तो भी हुल महजूरात, लेकिन अपने साथ किसी को ले ले, किसी महरम को ले ले या किसी और को ले ले, बूढ़ी खातून को जो उसकी इज्जत आबरू की हिफाजत भी कर दे, क्योंकि आजकल जो हालात है वो आप देख रहे हैं। लापता शौहर का कब तक इंतजार करेगी बीवी? उसकी कोई इद्दत है क्या? ये काजी के सवाबदीद के ऊपर है। और अगर काजी ये समझता है कि जंगी हालात हैं, जिस मुल्क में गया है वहां मर गया होगा, तो फिर वो पहले भी फैसला कर सकता है। और अगर नहीं अमन के हालात है और अंदाजा है कि वो अभी जिंदा होगा, तो इस तरीके से वो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के फैसले के मुताबिक केस फाइल करने के बाद वो 4 साल की मुद्दत मुकर्रर करेगा केस फाइल करने के बाद। और इस 4 साल में काजी अपनी सतह से उस गुमशुदा शौहर की तलाश करवाएगा। आजकल तो आसान है, अखबारात में, टीवी वगैरह के ऊपर, सोशल मीडिया में फोटो डाल करके पूछे गुमशुदा की तलाश के नाम से लिखेगा कि तुम्हारी बीवी ने अदालत में तुम्हारे खिलाफ केस दायर किया, तुम जहां कहीं भी हो हाजिर हो या जवाब दो। अगर वो 4 साल के बाद नहीं आता है तो अदालत बैठेगी और उस दिन वो शौहर को मुर्दा साबित करेगी कि आज काजी के फैसले से वो मुर्दा साबित किया गया। अब उसके बाद वो 4 महीना 10 दिन की इद्दत गुजारेगी, उसके बाद फिर वो दूसरे शौहर के लिए हलाल। अगर शौहर उसके बाद आ जाता है पहला वाला शौहर, तो उसको इख्तियार होगा कि तुम्हारी बीवी को उधर से लेकर के तुम्हारी जौजियत में दे दिया जाए या तुम महर ले गो। अगर तुम महर लेने पर राजी हो तो महर दे देते हैं, अगर नहीं देगा तो बैतुल माल देगा और तुम जाओ शादी कर लो दूसरी। और अगर नहीं तुमको वही बीवी चाहिए तो दूसरे शौहर को कहा जाएगा इस पर तलाक, और इद्दत गुजार करके वो वहां जाएगी। क्योंकि ये इसकी जिंदगी ने साबित किया कि काजी साहब ने गलबे गुमान के बुनियाद पर जो उसको मुर्दा साबित किया था, अब उसका जिंदा होना काजी के उस फैसले को गलत साबित कर रहा है। लिहाजा वो फैसला कैंसिल होगा और मर्द के सामने 2 ऑप्शन होंगे कि या तो अपनी बीवी पलटाना चाहते हो तो ठीक है वो दे दी जाएगी, और नहीं तो बहर की रकम तुमको लौटा दी जाती है, तुम कोई दूसरी लड़की देख लो। चलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وفات کے بعد السلام۔ کی عدت کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ جوائنٹ فیملی میں رہے، وہ کس محرم کے گھر پر عدت گزار سکتی ہے؟ نہیں وہ اسی گھر میں رہے گی جہاں وہ پہلے سے رہتی تھی، الا یہ کہ اگر اس کی عزت و آبرو کو خطرہ ہو تب ایسی صورت میں وہ محفوظ مقام پر جا سکتی ہے، چاہے جس محرم کے یہاں جائے، باپ کے یہاں جائے، کوئی بھائی کے یہاں جائے، اپنے چچا سگے کے یہاں جائے، یا سوتیلے چچا کے یہاں جائے، اپنے ماموں کے یہاں جائے، جو بھی محرم ہے اس کے پاس گزار سکتی ہے اگر اس کی عزت و آبرو کو وہاں خطرہ ہے، نہیں تو پھر وہیں رہے گی جہاں شوہر کے ساتھ رہے گی۔ لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون